محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں مزید فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اگر تو سینہ کی وسعت اور خوش عیشی چاہتا ہے تو مخلوق کی باتوں کو نہ سن، نہ ہی ان کی طرف توجہ کر۔ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ اپنے خالق سے خوش نہیں ہے؟ وہ تم سے کس طرح خوش ہوں گے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ نہ عقل رکھتے ہیں، نہ بصارت، اور نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے۔ اس لیے تو ان لوگوں کی پیروی کر جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں جانتے، اور نہ وہ غیر کی باتوں کو سنتے ہیں، اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو دیکھتے ہیں۔ تو مخلوق کی اذیتوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صبر اختیار کر۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی بلا میں مبتلا کر دے تو اس پر بھی صبر کر۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ یہی طریقہ ہے، ان کو ہر ایک سے الگ کر دیتا ہے اور طرح طرح کے بلاؤں اور آفتوں اور مشقتوں میں ڈال کر ان کی آزمائش کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت اور عرش کے نیچے سے لے کر زمین تک ہر چیز کو ان پر تنگ کر دیتا ہے، اس طرح ان کے وجود کو فنا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کا وجود فنا ہو جاتا ہے تو ان کو دوبارہ اپنے لیے وجود عطا فرماتا ہے، نہ کہ غیروں کے لیے، اور ان کو اپنے ساتھ قائم رکھتا ہے اور ان کو دوسری زندگی بخشتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ پہلی پیدائش تو مشترک تھی، اور یہ دوسری پیدائش تنہائی والی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے بھائیوں اور تمام ہم جنسوں اور سے علیحدہ کر دیتا ہے، اور اس کے اول معنی میں تغیر و تبدل کر دیتا ہے، اور اس کے بالا حصہ کو ساحل بنا دیتا ہے، اور وہ محض ربانی اور روحانی بن جاتا ہے، اور اس کا دل مخلوق کو دیکھنے سے تنگ ہوتا ہے، اور اس کے بھید کا دروازہ مخلوق سے بند ہو جاتا ہے، اور اس کو دنیا اور آخرت، جنت اور دوزخ اور تمام مخلوق اور کل کائنات اسے ایک ہی معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ شے اس کے باطن کے قبضے میں دے دی جاتی ہے، بس وہ اس کو ایسا نگل جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں اظہار قدرت فرمایا تھا۔ پاک ہے وہ ذات جو جس چیز میں اور جس کسی کے ہاتھ پر چاہتا ہے اپنی قدرت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ عصائے موسوی جادوگروں کے رسیوں وغیرہ کے ڈھیر نگل گیا، اور اس کے پیٹ میں تغیر نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قوم فرعون اور جادوگروں کو بتا دے کہ یہ اس کی قدرت ہے نہ کہ حکمت۔ اس دن جو کچھ جادوگروں نے کیا تھا، ان کے رسیاں ازدہے معلوم ہوتے تھے، وہ حکمت اور فن ہنسا کی کارگزاری تھی۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو کچھ ظاہر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بربنائے خرق عادت اور معجزہ تھا۔ اس لیے جادوگروں کے سردار نے اپنے ساتھیوں میں ایک شخص سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کس حال میں ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو گیا ہے اور عصا موسیٰ اپنے کام کر رہا ہے۔ تو سردار نے جواب دیا کہ بس اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ ساحر اپنے سحر سے خوف نہیں کھایا کرتا، اور سانے اپنی صنعت سے نہیں ڈرتا۔ اور اس قدرت کے اظہار کو دیکھو کہ وہ جادوگروں کا سردار اور اس کے تمام ساتھی اس کی اتباع کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اے اللہ کے بندے، تو حکمت سے کب قدرت کی طرف متوجہ ہوگا، اور کب تیرا عمل تجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت تک پہنچائے گا، اور کب تیرے اعمال کا اخلاص تجھے قرب خداوندی کے دروازے تک پہنچائے گا، اور معرفت کا آفتاب کب تجھے خاص و عام لوگوں کے دلوں کے چہروں کو دکھلائے گا۔ تو ہوشیار ہو جا، بلا کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سے مت بھاگ کہ وہ تجھے آزماتا ہے، تاکہ وہ معلوم کرے کہ آیا کہ تو اس کے دروازے کو چھوڑ کر سب کی طرف جاتا ہے کہ نہیں۔ تو ظاہر کی طرف رجوع کرتا ہے یا باطن کی طرف؟ اس کی طرف جاتا ہے کہ جس کا ادراک ہو سکتا ہے، یا اس کی طرف کہ جس کا ادراک نہیں ہو سکتا؟ اس طرف جاتا ہے جو نظر آتی ہے، یا اس کی طرف جو نظر نہیں آتی؟ دعا ہے، اللہم لا تبتلنا، اے اللہ تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ اللہم ارزقنا القرب منک بلا بلاء، اے اللہ ہمیں اپنا قرب بغیر بلا کے نصیب فرما۔ اللہم قربا و لطفا، اے اللہ ہمیں اپنا قرب و لطف عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسا قرب عطا فرما جس میں دوری نہ ہو،
اور ہم میں تجھ سے دوری اور بلا کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اور ہمیں آفتوں کی آگ سے علیحدہ کر کے اپنی نزدیکی عطا فرما دے۔ اگر آفتوں کی آگ ہمارے لیے ضروری ہے تو اس آگ میں ہمیں سمندری جانور بنا دے جو آگ کے اندر بچے اور انڈے دیتا ہے، اور آگ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی اور نہ ہی جلاتی ہے، اور ہمارے لیے اس آگ کو مثل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح کر دے، اور ہمارے دائیں بائیں سبزہ اگا دینا جیسا کہ تو نے ان کے دائیں بائیں سبزہ اگایا تھا، اور ہمیں تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے نیاز کر دیا تھا، اور ہمیں انس عطا فرما اور ہمارا کارساز بن جا جیسا کہ ان کا بنا تھا، اور ہماری حفاظت فرما جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی تھی، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر سے پہلے اپنے رفیق کو حاصل کر لیا تھا، گھر سے پہلے ہمسائے کو، وحشت سے پہلے مونس کو، اور مرض سے پہلے پرہیز کو، اور بلا سے پہلے صبر کو، اور خزا سے پہلے رضائے خداوندی کو حاصل کر لیا تھا۔ اس لیے تم اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سبق سیکھو اور ان کے اقوال و افعال میں ان کا اتباع کرو۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بلا کے سمندر میں لطف و کرم کیا، اور بلا کے سمندر میں انہیں تیرنے کا حکم دیا، اور خود ان کی مدد فرمائی، اور ان کو دشمن پر حملے کا حکم دیا، اور خود ان کے گھوڑے کے سر کے قریب رہا، اور انہیں بلندی پر چڑھنے کا حکم دیا، اور قدرت الہی کا ہاتھ ان کے پشت پر تھا، اور انہیں مخلوق کی دعوت طعام کا حکم دیا، اور خرچ کرنے کے لیے اپنی طرف سے عنایت فرمایا۔ اس کا نام عنایت باطنی اور لطف خفی ہے۔ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فعل کے آنے کے وقت خاموشی اختیار کر تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف و کرم کی بارش برستی ہوئی تجھے نظر آئے۔ کیا تو نے حکیم جعلی نوس کے غلام کا قصہ نہیں سنا کہ وہ کس طرح گونگا، بے وقوف اور بھولا اور چپ چاپ بنا رہا، یہاں تک کہ جو کچھ علم حکیم جعلی نوس کے پاس تھا وہ سب کچھ سیکھ لیا، اور تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بک بک کرنے اور جھگڑا کرنے اور اس پر اعتراض کرنے سے نہیں آئے گی۔ آخر میں دعا ہے، اللہم ارزقنا الموافقۃ وترک المنازعات وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں تو موافقت اور ترک منازعت عطا فرما، اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ خطبہ بروز اتوار صبح کے وقت 24 شوال المکرم 545 ہجری کو ارشاد فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔